السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ أجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بے فضل کرم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ ونور وکتاب مبین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے بڑے پیارے شعر کہے ہیں کہ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، اور سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، اور سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، گر وقت ازل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، تو پھر کیا ہو؟ جتنی ہو قضا، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، اور سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ آتا ہے
فقیروں پہ، انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ، انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے، خود بھیک دے اور کہے منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دے، خود بھیک دے۔ اور بغداد معلیٰ میں بات بڑی مشہور ہے، مگر یاد آ گئی تو عرض کر دوں۔ آپ نے حاتم طائی کا نام تو سنا ہوگا، یہ اپنے وقت کا بہت بڑا سلطان تھا، بہت بڑا بادشاہ، اور یہ سلطان وقت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کا دل بھی بڑا بنایا تھا، سخی تھا، سخی تھا، اسی لیے تو آج اتنے برس بیت گئے، المرتضیٰ شاہی مسجد میں ان کا نام لیا جا رہا ہے، یہ سخاوت ہی کی تو برکت ہے۔ تو ایسا ہوا کہ بغداد معلیٰ میں یہ حاتم طائی کا پوتا اور ایک سید زادہ آل رسول سادات، مگر سادات کی استھتی کچھ ایسی تھی کہ پھٹے پرانے کپڑے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، بڑی غربت تھی، بڑی مفلسی تھی۔ تو حاتم طائی کا پوتا اور اس غریب سادات کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو حاتم طائی کا پوتا ہے، تو وہ یوں کہتا تھا کہ میں اس دادے کا پوتا ہوں کہ جو میرا دادا اپنے زمانے میں سب سے بڑا سخی تھا۔ تو سید زادہ کہتا ہے کہ کتنا سخی؟ حاتم طائی کا پوتا کہتا ہے کہ میرا دادا اتنا سخی تھا، اتنا سخی تھا کہ سخاوت دینے کے لیے، فقیروں کو بھیک دینے کے لیے، سائلوں کو عطا کرنے کے لیے ایک دو دروازے نہیں بلکہ 7 دروازے رکھتا تھا۔ یعنی کہ ایک دروازے سے اس کا پیٹ نہ بھرے تو دوسرے دروازے پر، دوسرے دروازے پر پیٹ نہ بھرے تو تیسرے دروازے پر، تیسرے پر نہیں تو چوتھا، چوتھے پر نہیں تو پانچواں، پانچویں پر نہیں تو چھٹا، چھٹے پر نہیں تو ساتواں۔ ہمیں کوئی بس اسٹینڈ پر کوئی دارالعلوم یا مسجد کی رسید دے دے، کوئی چندے والا مل جائے، ایک رسید دے دے، ہم نے 10 روپیہ، 20 روپیہ، 50 روپیہ، 100 روپیہ لکھوا دیا، جو بھی ہماری طاقت ہے، حیثیت ہے، اس کے مطابق ہم لکھ کر دے دیں، اور پھر وہی چندہ مانگنے والا ہمارے گھر کے دروازے پر آئے تو ہم اس کو دیکھتے ہی کہہ دیں گے، اس کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیں گے، اپنے بس اسٹینڈ پر مہیلا تھا اب نہ ہی جا۔ مگر حاتم طائی ایسا تھا کہ دوسری بار پلٹ کر آنے کی ضرورت نہیں کہ وہ گھر جائیں پھر آئیں، نہیں، بس ایک دروازے پر آیا، اس کو لگتا ہے کہ مجھے جو ملا ہے کم ہے تو وہ دوسرے دروازے پر بھیک لے کر چلا جاتا۔ تو یہ سید زادے اور اس حاتم طائی کے پوتے میں یہ بحث ہو رہی تھی، یہ بات ہو رہی تھی، یہ چرچا ہو رہی تھی۔ تو اس وقت وہ سید زادہ، وہ آل نبی، وہ سادات حاتم طائی کے پوتے کو جواب دیتا ہے کہ سن لے، تیرا دادا سخاوت دینے کے لیے 7 دروازے رکھتا تھا، ایک پر اس کی حاجت پوری نہ ہوتی تو وہ دوسرے پر جاتا تھا، مگر سن لے، میں اس نانا کا نواسا ہوں جو بھیک دینے کے لیے ایک ہی دروازہ رکھتا
تھا مگر جسے عطا کر دیتا تھا دنیا میں بھی بھلا ہو جاتا آخرت میں بھی بھلا ہو جاتا، دونوں جہان اس کا سنور جاتا تھا۔ ارے میرا نانا تو وہ نانا تھا، ابو بکر آیا تو صداقت کا مالک بنا دیا، عمر آیا تو عدالت کا مالک بنا دیا، عثمان آیا تو سخاوت عطا فرما دی گئی، اور سن لے میرے باپ علی آئے تو وقت کا شیر خدا بنا دیا، ایسا دیا جسے جو بھی دے دیا۔ اور مصطفیٰ جان رحمت کو تو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے۔ سورہ دوحا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب آپ کے دروازے پر کوئی بھی آئے، آپ کے دروازے پر کیسا بھی آئے، کیسا بھی سوال کرے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب کسی کو جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اللہ نے، جب میرے رب نے محبوب کے لیے یہ قانون بنایا ہے کہ اے محبوب تیرے دروازے پر سائل کیسا بھی آئے اسے مایوس نہ کیا جائے، کیا مطلب؟ میرے رب نے محبوب کو مجبور بنا کر نہیں، مختار بنا کر بھیجا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، اور ڈھونڈا ہی کرے، ڈھونڈا ہی کرے، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی۔ صدر قیامت محشر کے میدان میں فرشتے ہوں گے نا، تو کہتے ہیں کہ ڈھونڈا ہی کرے، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، بھلا وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، بھلا وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ بھی کہا تیرا حسن ہو گیا محدود۔ المرتجا شاہی جمعہ مسجد ٹنڈاؤ میں تشریف فرما، جملہ عشاقان رسول، حاجی صاحبان، ضعیف العمر میرے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، خصوصی طور پر حضرت سید عاشق علی بابا مولانا داؤد صاحب، حافظ و قاری حافظ ساحل صاحب، بارگاہ رسالت والے رسالت میں جھوم کر کے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا، یہ ایسا عظیم نور ہے، یہ ایسا عظمت والا نور ہے۔ اور یاد رکھیں جس نے مصطفیٰ جان رحمت کو نور نہیں مانا،
صرف محمد مانا، صرف عبداللہ کا بیٹا سمجھا، صرف آمینہ کا لگتے جگر جانا، اللہ نے اسے ہدایت نہیں دی۔ ابو جہل سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا چاچا تھا، مگر محمد کو صرف محمد دیکھتا رہا، محمد کے چہرے میں اسے نور نظر نہ آیا تو وہ کچھ نہ لے سکا، عتبہ و شیبہ کچھ نہ لے سکا۔ مکہ کے بڑے بڑے کفار و مشرکین جس نے مصطفیٰ جان رحمت کو صرف محمد اور محمد ہی دیکھا، مگر جس نے محمد میں نور دیکھا وہی تو صدیق غیر تھا، ابو بکر ہو گیا، عمر غیر تھا، فاروق اعظم ہو گیا، عثمان غیر تھا، وقت کا عثمان غنی ذو النورین ہو گیا۔ ارے دوستو، پرائے آتے گئے، اپنے ہوتے گئے، پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کو دیکھا جائے گا تو ایمان کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ جو جہنمی مصطفیٰ جان رحمت کو ایمان کی نظر سے دیکھے گا تو وہ بھی اپنے وقت کا جنتی ہو جائے گا۔ من اللہ نور، تحقیق کے اللہ کی جانب سے ایک عظیم نور آیا۔ اب یہ نور، جیسا کہ آج کی جمعۃ المبارکہ میں نے ایک بات کو ادھورا چھوڑا تھا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی تسبیح کرتے رہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے رہیں، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی حمد کرتے کرتے نماز میں عالم نور میں کھڑے ہو گئے اور ایسی نماز کو ادا فرمائی کہ اس نماز میں تکبیر تحریمہ میں 1000 برس، قیام میں 1000 برس، رکوع میں 1000، قوما میں 1000، سجدوں میں 1000، جلسوں میں 1000، قاعدہ اول و قاعدہ آخر میں 1000 برس گزار دی۔ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کی آنکھوں سے اپنے محبوب کی نماز کو دیکھ رہا ہے، نماز کو ملاحظہ فرما رہا ہے، اور جب میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے میں بھی 1000 برس پورے کر دیے۔ پھر میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوسری سلام پھیری، 1000 برس اور پورے فرما دیے۔ اللہ رب العالمین نے جب عالم نور میں اپنے محبوب کی اس نماز کو دیکھا، نماز کے اس انداز کو دیکھا، اپنی حمد اور ثنا کو اس انداز سے سنا تو میرا رب محبوب سے ارشاد کرتا ہے، اے محبوب، تیری عبادت واقعی میں عبادت ہے، دنیا میری رضا چاہتی ہے، اے محبوب سن لے، میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اے محبوب مانگ، اے محبوب مانگ، تجھے آج عطا کیا جائے گا۔ اللہ کا محبوب نبی، اللہ کا محبوب رسول بارگاہ الوہیت میں عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ میں کیا مانگوں؟ تو نے نبیوں کو تو بہت بھیجا، تو نے رسولوں کو تو بہت بھیجا، تو نے انبیاء و رسول کو بھیجتا رہا، مگر کسی کو کسی وقت کے لیے، کسی سمے کے لیے، کسی ٹائم کے لیے تو نے نبی بنایا، تو نے رسول بنایا، مگر باری تعالیٰ تیرا
مجھ پر ایسا کرم ہوا کہ تو نے مجھے نبوت بھی عطا فرمائی، رسالت بھی عطا فرمائی، اور سب سے عظیم بات یہ ہے کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے، اپنا پیارا بنایا، اپنا حبیب بنایا، اپنا رسول بنایا۔ اے مولا اب میں کیا مانگوں، بس تو مجھ پر جو احسانات اور کرم نوازش کرتا رہا، بس باری تعالیٰ میں تو تیرا شکر ادا کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، اس انداز میں عبادت کرتا رہا۔ پھر بھی اللہ وحدہ لا شریک ارشاد کرتا ہے محبوب مانگو، حبیب مانگو، عطا کیا جائے گا۔ جب اللہ رب العالمین مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں بار بار میرا رب اصرار فرماتا ہے کہ محبوب مانگو، محبوب مانگو، محبوب مانگو، ہم اور آپ ہوتے تو اپنے لیے مانگ لیتے، ہم اور آپ ہوتے تو اپنی اولاد کے لیے مانگ لیتے، ہم اور آپ ہوتے تو اپنے کٹمب قبیلے کے لیے مانگ لیتے، ہم اور آپ ہوتے تو اپنا اور اپنے والوں کی سوچ لیتے، مگر مصطفیٰ جان رحمت مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ اے باری تعالیٰ، اے الہ العالمین، اے رب العالمین، اے خالق کل کائنات، اے مالک ارض و سماوات، تو نے جب مجھے نبی بنایا ہے، تو مجھے رسول بنا کر بھیجنے والا ہے، تو اے باری تعالیٰ میری امت بھی ہوگی۔ مصطفیٰ پیدا ہو تو امت کا خیال، معراج میں جائیں تو امت کا خیال، قبر میں جائیں تو امت کا خیال، ارے عالم نور میں ہے تو امت کا خیال۔ کیسی آقا کا ہم نے کلمہ پڑھا، عالم نور میں جو نبی نہ بھولا ہو، عالم بشریت میں جو نبی نہ بھولا، عالم معراج میں جو نبی نہ بھولا، عالم قبر میں جو نبی نہ بھولا، تو میرا یقین اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جو خدا کا محبوب کہیں نہیں بھولا ہے، وہ محبوب ہمیں محشر میں بھی نہیں بھولے گا۔ وہ اللہ کا حبیب، وہ اللہ کا نبی ہمیں محشر میں بھی فراموش نہ کرے گا، محشر میں بھی نہ بھولے گا۔ اور ہر نبی یہ کہے گا نفسی نفسی، صرف میرا آقا ہی ہوگا جو کہے گا امتی امتی، میرے نبی ہی ہوں گے۔ آدم ہوں گے تو کہیں گے نفسی نفسی، ابراہیم ہوں گے تو کہیں گے نفسی نفسی، سارے کہیں گے نفسی نفسی، صرف میرا آقا ہوگا جو کہے گا امتی امتی، جو کہے گا امتی امتی۔ تو الہ العالمین باری تعالیٰ میری ایک امت بھی ہوگی، میری امت بھی ہوگی، میرا کلمہ پڑھنے والے بھی ہوں گے۔ الہ العالمین درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میری امت بھی ہوگی، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ ہاں محبوب تیری امت بھی ہوگی۔ اور یاد رکھیں امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز محشر 140 صفیں ہوگی۔ انسانوں کی کتنی صف ہوگی؟ محشر کے میدان میں مشرق سے لے کر مغرب تک صف ہوگی۔ صرف ہماری جو مسجد 50 بائی 50 کی ہے اتنی صفیں نہیں ہوگی، جہاں سے دنیا کا ایک چھیڑا ہے وہیں سے دنیا کا دوسرا چھیڑا، جتنی دھرتی ہیں اتنی بڑی بڑی 140 صفیں ہوگی۔ محشر میں کتنی صفیں ہوں گی؟ 140 صفیں ہوں گی۔
اور 1.25 لاکھ انبیاء و رسول، 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول کی صرف 20 صفوں کی امت ہوگی، اور سرکار فرماتے ہیں کہ ان 140 میں میری امت کی صفیں 120 ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں کہ کل بروز محشر میں میرے امتی کی تعداد پر فخر کروں گا، میں رشک کروں گا تو الہ العالمین میری امت ہوگی۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف میرا رب متوجہ ہو کر ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب تیری امت ہوگی۔ تو اس وقت آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام عالم نور میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جب میری امت ہوگی تو انہیں تو نماز بھی تو عطا فرمائے گا۔ عالم نور میں مصطفیٰ جان رحمت تیری نماز کا خیال فرمائے، کہا تو انہیں تو نماز بھی دے گا، انہیں تو نماز جیسی عظیم عبادت عطا فرمائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے محبوب ہاں میں تیرے امتیوں کو نماز بھی عطا فرماؤں گا۔ اور یہ نماز جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ کا محبوب جب معراج سے واپسی آنے لگے، محبوب اپنی امت کے لیے کیا لے جا رہے ہو؟ کہا باری تعالیٰ تیری رحمت اور تیری نعمت لے جا رہا۔ کہا اے محبوب ایسے نہ جاؤ، بلکہ ہماری طرف سے یہ پریزنٹ، یہ تحفہ تیرے رب کی طرف سے تیری امت کو عطا فرما دینا۔ اللہ نے معراج میں نماز کی فرضیت نازل فرمائی، نماز کو فرض کیا، اور 1-2 نماز نہیں تھی، 50 نمازیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ تو اچھا ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیچ میں بیٹھے تھے۔ کہا محبوب اے خدا کے محبوب اے محمد اپنی امت کے لیے کیا لائے؟ کہا مصطفیٰ جان رحمت تو بہت خوش تھے کہ میرے رب نے 50 ٹائم کی نماز دے دی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بیچ میں بیٹھے بیٹھے راہ دیکھتے تھے مصطفیٰ کی۔ کہا اللہ کا دیدار کر کے آ گئے، کیا لائے؟ کہا 50 ٹائم کی نماز۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے محبوب آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، جاؤ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، آپ کا مقام بڑا بلند ہے، آپ بڑے عظمت والے ہیں۔ خدا نے اپنی مرضی سے تو ایک بار بلایا، جبرائیل کو بھیجا اللہ نے، یہ اللہ کی مرضی تھی کہ میرا محبوب آئے، محبوب مجھے دیکھے، میں محبوب کو دیکھوں، یہ اللہ کی ایک بار کی مرضی تھی۔ مگر قربان جاؤں میرے رب نے میرے آقا کو کیسا بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ کے اصرار پر اللہ کے حکم سے 1 مرتبہ گئے، مگر موسیٰ کے کہنے سے 9 مرتبہ گئے بھی ہیں آئے بھی ہیں، 9 مرتبہ اپنی مرضی سے گئے۔ جب 9 مرتبہ گئے تو 45 نمازیں کم ہو گئی، 45 نماز کم ہو گئی۔ تمہارے میری طرح کہنے والے کہتے کہ رسول اللہ نے اور ایک لگا لیا ہوتا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور لگا لیا ہوتا۔ مگر قربان جاؤں جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام 45 نمازوں کو کم کروا دیا، پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے محبوب سنو،
اپنی امت کو یہ بھی بشارت دے دینا، میں نے نمازوں کو 50 فرض کیا تھا مگر 5 رہ گئی ہے، تو میں نے تیرے کہنے سے صرف نمازوں کو کم کیا ہے، تیری امت 1 رکعت نماز ادا کرے گی، میں 10 کے برابر ثواب عطا فرماؤں گا، تو 5 پڑھے گا 50 کا ثواب دیا جائے گا، 50 کا ثواب دیا جائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت بارگاہ الوہیت میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ میری امت کو تو نماز ادا کرنے والا ہے، عالم نور میں ہے، نماز عطا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہاں اے محبوب، میں تیری امت کو عظیم نماز جیسی عبادت بھی عطا فرماؤں گا۔ تو باری تعالیٰ میری امت تو بڑی مصروف ہوگی، عالم نور میں میرے مصطفیٰ ہمارا ملاحظہ فرما رہے ہیں، میری امت بڑی مصروف ہوگی، بڑی کام میں ہوگی، کسی کو کھیت کا کام، کسی کو پیلے نکلوانے کا کام، کسی کو کھاکری نکلوانے کا کام، کسی کو دکان جانے کا، کسی کو آٹا لانے کا، کسی کو کیا تو کسی کو کیا، بڑی مصروف ہوگی۔ اسی عالم مصروفیت میں میرے خصوصی امتی ہوں گے، مصروفیت کیسی بھی ہوگی مگر نماز کو نہیں چھوڑیں گے، نمازوں کو فراموش نہیں کریں گے۔ باری تعالیٰ میری امت بڑی کام والی ہوگی مگر پھر بھی مجھ پر درود پڑھنے والے میرے امتی، مجھ پر سلام پڑھنے والے میرے امتی، میرا کلمہ پڑھنے والے میرے امتی جلدی جلدی میں نماز پڑھ کر نکل جائیں گے۔ ہو سکتا ہے ان کی نمازوں میں کچھ کمیاں رہ گئی ہو سکتا ہے ان کی نمازوں میں کچھ مستحبات چھوٹ چکے ہو سکتا ہے ان کی نمازوں سے کچھ سنتیں باقی رہ گئی ہو، میرے امتی نماز پڑھیں گے مگر نمازیوں میں، ان نماز پڑھنے والوں کی نمازوں میں کمیاں بھی ہوگی، اس میں کچھ کمزوریاں بھی ہوگی۔ باری تعالیٰ اگر کمزوریاں ہوئی تو کیا کرے گا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب تیری امت کی نمازیوں کی نماز میں اگر کمیاں ہوگی تو میں ان کی عبادت کو ان کے منہ پر مار دوں گا، ان کی عبادت کو قبول نہ کروں گا، ان کی عبادتوں کو میں مقبول نہ کروں گا، ان کی عبادتوں کو میں نامقبول کر دوں گا۔ اس وقت عالم نور میں میرے آقا بارگاہ الوہیت میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو مجھے آج عطا فرمانے ہی بیٹھا ہے، تو مجھ پر آج کرم فرمانے ہی بیٹھا ہے، تو اے مولا تیرے اصرار پر آج تیرا محبوب تجھ سے مانگ رہا ہے، تیرا محبوب آج تجھ سے مانگ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے محبوب کیا مانگتے ہو؟ کہا مولا میری چاہ یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میرا امتی جلدی جلدی نماز پڑھے گا، ہو سکتا ہے کچھ کمی رہ گئی ہو سکتا ہے کہ کچھ نقص رہ گیا ہو، تو ان کی نمازوں کو نامقبول نہ کرنا، بلکہ میں نے آج جو عبادت کی ہے، میں نے آج جو نماز پڑھی ہے، اس نماز کو میرے امتیوں کے لیے جمع فرما لے، میری امتیوں کے لیے
جمع فرما لے۔ جب میرے امتی میرا کلمہ پڑھنے والے آدھی ادھوری نماز لے کر آئے تو میری اس نماز سے ان کی کمیوں کو دور فرما کر ان کی نمازوں کو قبول فرما لینا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف ہمارا خیال نہیں فرمایا بلکہ ہماری عبادت کا بھی خیال فرمایا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے ایک ایسا عظمت والا نور آیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ایسا عظیم نور والا آیا کہ وہ نور والا ہمارا تو دھیان رکھتا ہے مگر ہماری عبادتوں کا بھی خیال فرماتا ہے۔ یہ ایسا عظیم نور، یہ ایسا عظمت والا نور 12 ربیع النور شریف ہے، سوموار کا دین ہے، نہ رات ہے نہ دین ہے، صبح صادق کا سمے ہے، اور ایسے سمے میں میرا آقا مکہ کی دھرتی پر جلوہ نما ہوتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائیں تو میرے آقا آنے کے ساتھ ہی سجدہ فرماتے ہیں، اور اسی سجدے کو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومنین، اور میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام دوسری جگہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آنے کے ساتھ سجدہ کیا تو رب کا کرم ایسا ہو گیا، رب کا فضل ایسا ہو گیا۔ پہلے کے نبیوں کی شریعت میں یہ بندارن تھا، یہ قاعدہ تھا کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے تو شرط یہ تھی کہ آپ کو مسجد میں آنا پڑے۔ مسجد کے بغیر غیر مسجد میں آپ نماز پڑھو تو آپ کی عبادت نہیں گنی جائے گی، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے ہی آنے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دیا تو میرے رب نے امت مصطفیٰ پر یہ کرم فرما دیا کہ امت مصطفیٰ کے لیے پوری دھرتی کو میرے رب نے مصلی بنا دیا۔ اب آپ چاہے گھر میں نماز پڑھو تو نماز ہو جائے گی، کھیت میں پڑھو تو ہو جائے گی، کارخانے میں پڑھو تو ہو جائے گی، مسجد میں پڑھو تو بھی ہو جائے گی۔ اللہ نے پوری دھرتی کو امت مسلمہ کے لیے مصلی بنا دیا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے اللہ کی جانب سے ایک نور آ گیا، اور یہ ایسا عظیم نور، ایسا نہیں کہ میرے مصطفیٰ صرف عالم نور ہی میں چمکتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، ماں عائشہ صدیقہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی اور رسول اللہ کی سب سے آخر میں نکاح فرمانے والی بیوی ماں عائشہ صدیقہ، آپ فرماتی ہیں کہ سحری کا ٹائم تھا اور میں گودڑی سی رہی تھی، ایسے میں ماں عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہے کہ دیپک جل رہا تھا، دیا جل رہا تھا، دیے کی روشنی تھی، مگر ہوا کا کچھ ایسا جھونکا آیا تو وہ سوئی
میرے ہاتھوں سے گر گئی۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں اس سوئی کو دیے کی روشنی میں تلاش کرتی رہی مگر نہیں ملی۔ اتنے میں ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اتنے میں اللہ کے محبوب میرے شوہر تشریف لاتے ہیں۔ میرے آقا حجرے میں کیا تشریف لاتے ہیں، میرا حجرہ ایسا نور والا ہو جاتا ہے جو سوئی دیے کی روشنی میں نہ ملی، میرے مصطفیٰ کے آنے کے ساتھ مجھے نظر آ گئی۔ کیسا عظیم چہرہ ہوگا، کیسا عظمت والا چہرہ ہوگا کہ گم شدہ سوئی کو ماں عائشہ مصطفیٰ کے آنے کے ساتھ ڈھونڈ لے۔ اور ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا کہ مجھے جب سوئی میں ڈورا ڈالنا مقصود ہوتا، ہمارا تمہارا تو یہ حال ہے کہ ہم چشمے بھی پہن لے پھر بھی سوئی کی نوک نظر نہ آئے، ڈورا اندر ڈالنے کی سمجھ میں نہ آوے، مگر ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جب بھی مجھے سوئی کے اندر ڈورا ڈالنا مقصود ہوتا، میں میرے آقا کے چہرے کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور آرام کے ساتھ سوئی کے اندر ڈورا پرو لیتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ میرے آقا کے چہرے کو میرے رب نے کیسا روشن فرمایا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے اللہ کی جانب سے ایک نور آیا، وہ نور کوئی اور نور نہیں بلکہ وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ طوفان نوح لانے سے اے آنکھ کیا فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں گر اثر کرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول اللہ تخت نورانی بچھا ہو، پھر اس پہ آپ جلوہ نما ہو، اور ہر طرف سے یہ صدا ہو، صلوات اللہ علیکہ یا نبی یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا زینت عرش اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ ہم نے تیرے محبوب کا میلاد کیا، تیرے محبوب کا ذکر کیا، تیرے محبوب کے نور کا ذکر کیا، یا اللہ اس ذکر و اذکار ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اس کی برکتیں رحمتیں نعمتیں ہم سب پر نازل فرما، ہم سب کو بلا بیماری پسمانی پریشانی سے محفوظ و معمون فرما، یا اللہ ہم سب کے گھروں سے بلاؤں کو دور فرما دے، بیماریوں کو دور فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ بے روزگار
کو روزی عطا فرما، کمزوروں کو قوت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، یا اللہ اولاد صالحین نصیب فرما، یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو اپنے ماں باپ کو اولادوں کی حسن تربیت نصیب فرما، یا اللہ بچوں کو ماں باپ کا احترام نصیب فرما، ماں باپ کا ادب نصیب فرما، یا اللہ بیٹوں کو ماں اور باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا خصوصی طور پر ہمارے جملہ مدفون مرحومین کی مغفرت فرما، جملہ مدفون مرحومین کو تیری جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، یا اللہ محبت کرنے والے، چاہنے والے، ماننے والے، مریدین، متوسلین، محبین سب کی من کی مرادوں کو پوری فرما، یا اللہ نبی کی ولادت باسعادت کی گھڑیاں قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے، میرے مولا ان گھڑیوں کا وسیلہ بنا کر ہم تیری بارگاہ میں ہمارا معروضہ پیش کرتے ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور یا اللہ ہمیں ایسا مقدر عطا فرما دے، ایسا نصیب عطا فرما دے کہ کبھی ہم جشن ولادت پاک مصطفیٰ سنہری جالیوں کے سامنے منائیں، گنبد خضرا کے سائے میں منائیں، یا اللہ تیرے محبوبین کا واسطہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ۔